بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام، أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ معرفت الہی یعنی اللہ کی ذات کی معرفت اور ادراک یہ ممکن ہے یا محال ہے۔ تو بھائی اس میں دو نقطے ہیں۔ اول مقام اتفاق ہے اور دوم مقام نزاع ہے۔ اول محل اتفاق یعنی جس پر ماتریدیہ اور اشاعرہ دونوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اس کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واجب ہے، محال نہیں ہے بلکہ ممکن بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کی معرفت ناممکن ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں اس کا حکم نہ دیتا، کیونکہ ایسی چیز کا حکم دینا جو انسان کے بس میں نہ ہو تکلیف مالایطاق ہے، جو عقل اور شرع دونوں کے لحاظ سے باطل ہے۔ تو بھائی یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ دوسرا نقطہ اور دوسرا محل جو ہے وہ محلی نزاع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو جانتے ہیں یا اللہ کی صفات کو، تو اس میں اس بات پر اتفاق ہے کہ معرفت ممکن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیسی معرفت، معرفت سے مراد کیا ہے؟ تو بھائی اس پر علماء جو ہیں ان کے تین بڑے آراء ہیں۔ پہلا رجحان اور پہلی رائے وہ یہ ہے کہ کنہ ذات، یعنی کنہ ذات کا مطلب ہے حقیقت باری تعالیٰ تک رسائی، تو یہ ناممکن ہے۔ حقیقت باری تعالیٰ تک رسائی یہ ناممکن ہے۔ دونوں مکاتب فکر کے متاخرین علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ بالواسطہ ہے۔ اب بالواسطہ کا کیا مطلب ہے؟ بالواسطہ کا مطلب یہ ہے یعنی ہم اللہ کو اس کی نشانیوں، اس کے افعال اور اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ باقی اللہ کی ذات کی اصل حقیقت اور اصل کنہ کیا ہے تو وہ انسانی عقل کی رسائی سے جو ہے وہ محال ہے، انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور شریعت نے اس بات کو ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود محیط ہے، احاطہ بکل شیء علم، اور انسانی عقل جو ہے وہ محدود ہے اور حادث ہے۔ تو بھائی جو چیز حادث ہو وہ قدیم ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، بس ہماری عقلیں اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی جو کنہ ہے، حقیقت ہے، اس تک انسانی عقل کی رسائی یہ ناممکن ہے۔ اور اس بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ العجز عن درک الادراک ادراکن، کہ اللہ کی حقیقت پانے سے عاجزی کا اعتراف کر لینا ہی حقیقی معرفت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہے کہ ہم اس کی معرفت سے عاجز ہے، اور اس عاجزی کا اعتراف کر لینا یہ خود ہی معرفت ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا رجحان تھا۔ دوسرا رجحان، دوسری رائے وہ یہ ہے کہ ذات الہی کی معرفت ممکن ہے۔ متقدمین اور محققین کا موقف یہ ہے
وہ یہ ہے کہ کچھ ائمہ کرام جیسے امام اشعری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور امام ابو المعین نصفی ماتریدی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری معرفت صرف صفات کی حد تک محدود نہیں، بلکہ ہم ذات باری تعالیٰ کو ہی پہچانتے ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ذات کو جاننا اور ہے اور ذات کا احاطہ کرنا اور ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے، وہ ایک ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ تو یہ لوگ چونکہ معرفت اور احاطہ اس میں فرق کرتے ہیں، یعنی متقدمین اور محققین اشاعرہ جو ہیں، اور ماتریدیہ میں امام ابو المعین نسبی ماتریدی جو ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ احاطہ الگ چیز ہے اور معرفت جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ تیسرا رجحان جو ہے وہ ہے معرفت سلبی اور اضافی کا، اور یہ موقف ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ اور ان کے ہمنما اس طرف گئے ہیں کہ ہماری جو عقلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک سلب یعنی نگیشن، یعنی یہ جاننا کہ اللہ کیا نہیں ہے، جیسے کہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محدود نہیں ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہیں تو ان کی سلب کو جانتے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے اللہ کو جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہم اللہ کے متعلق جانتے ہیں وہ ہے اضافات، ریلیشنز، یعنی یہ جاننا کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی اللہ کا اور اس کی مخلوق کا تعلق کیا ہے۔ مثلا ہمارا تعلق یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ باقی رہی اللہ کی خالص حقیقت تو وہ جلال الہی کے پردوں میں مستور ہے۔ یہ امام راضی رحمہ اللہ کا تیسرا رجحان اور موقف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنسبت صرف سربی چیزیں اور اضافی چیزیں یعنی نگیشنز اور ریلیشنز، ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ باقی اللہ کی خالص حقیقت کیا ہے تو وہ جلال الہی کے پردوں میں مستور ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ جب بھی ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی اس مسئلے کے بارے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا کیا اختلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کوئی اختلاف نہیں، دونوں کے نزدیک معرفت ممکن ہے، اور نظریاتی طور پر اختلاف جو ہے وہ یعنی مکاتب کا اور مدارس کا نہیں بلکہ علماء کی اپنی اپنی تحقیق کا ہے۔ یعنی اس میں مدرسہ ماتریدیہ اور مکتب اشاعرہ کا اختلاف نہیں ہے، البتہ ان دونوں مدارس یا دونوں مکاتب میں علماء کی اپنی اپنی تحقیق وہ الگ الگ ہے کہ معرفت کی حد جو ہے وہ ذات ہے یا صرف صفات ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ سب اس پر متفق ہے کہ اللہ کی وہ معرفت جو اس کی پوری حقیقت کا احاطہ کر لے، وہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم اس سے عاجز ہیں، اور ہماری عاجزی اور عاجز ہونا، ہمارا بے بس ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کی ادراک سے یہ عجز ہی اس کا اعتراف ہی یہ خود معرفت ہے۔ البتہ اگر اس پر کوئی گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہے تو امام لقانی صاحب کی کتاب ہے شرح جوہرۃ التوحید، اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ معرفت ذات اور معرفت حقائق، اس چیز کی بحث جو ہے وہاں پر انہوں نے تفصیلاً بیان فرمائی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔